وہ ایک بے رحم قاتل اور بدنام زمانہ فاتح تھا۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بھی بنائے۔ وہ دشمن کو قتل کر کے خوش ہوتا تھا۔ وہ وحشی فاتح ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی تھا۔ آخری عمر میں اس پر چنگیز خان کی طرح چین فتح کرنے کا خوب سوار ہوا تھا، اس لیے اس نے چین پر فوجی حملہ کیا اور مارا گیا۔ دنیا کے بدنام زمانہ فاتحین میں سکندر اعظم، چولی سیزر ہمنی اور ہٹلر، یزید، چنگیز خان شمار کیے جاتے ہیں، لیکن جب حقائق اور فتوحات کو سامنے رکھ کر جائزہ لیا جائے تو ان تمام میں وہ سر فہرست آتا ہے اور حقیقی معنوں میں وہ دنیا کا بدنام زمانہ فاتح قرار پاتا ہے۔ تیمور دریائے جیہو کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز، جس کو کش بھی کہتے تھے، 1336 میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا۔ یہ سلطنت زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ میں ہوں شوکت نواز اور ہماری دنیا کی وہ تھا کون کی سیریز کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تیمور لنگ کی داستان دکھا رہے ہیں۔ تیمور لنگ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے صاحب قرآن ہونے کا لقب بھی اختیار کیا۔ علوم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا تھا جس کے پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زحل ایک ہی برش میں ہو۔ ایسا شخص اقبال من بہادر جری سمجھا جاتا تھا۔ مزاجاً وہ اپنے دور کا عظیم ترین حکمران تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض سے اس نے فتوحات اور لشکرکشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی مانند حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 میں کاشغر اور 781 میں خوارزم پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خراساں کا رخ کیا۔ 1381 بمطابق 783 میں ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور پر قبضہ کیا اور 785 میں قندھار اور سستان پر قبضہ کیا۔ 1386 میں اس نے ایران کے مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران میں آذربائیجان تک پورے شمال ایران پر قابض ہو گیا۔ اس مہم کے دوران اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کیا۔ 1391 میں تیمور نے سیر اردہ یعنی خاندان سرائے کے خاندان توقتمش کے خلاف لشکرکشی کی، جو فوجی نقطہ نظر سے فن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ سرائے کے خان توقتمش کے سریبیا کے افق اردہ خاندان کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ تیمور نے توقتمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلایا، لیکن توقتمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے تیمور کا احسان ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان میں ایک مستقل نزاع بن گیا اور اس کا حاصل کرنے کے لیے توقتمش بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور ہوا۔ کبھی سیر دریا اور خوارزم کے راستے اور کبھی قفقاز اور آذربائیجان کے راستے۔ تیمور نے توقتمش کی سرکوبی کے لیے 2 مرتبہ روس پر لشکرکشی کی۔ ان میں پہلی لشکرکشی 1391 میں سیر دریا یعنی دریائے سیہو کے راستے کی گئی۔ تیمور اپنے عظیم لشکر کو قازقستان کے راستے جنوبی ارتش اور یورال 11 میدانوں اور برف زاروں سے کامیابی سے گزر لے گیا اور دریائے قندزہ کے کنارے موجود سمارا کے قریب 18 اپریل 1391 کو توقتمش کو ایک خونریز جنگ میں شکست دی۔ روس کے مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے 1392 میں ایران میں نئی لشکرکشی کا آغاز کیا جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کو دوران میں اس نے ہمدان، عصفان اور شیراز فتح کیا۔ آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جالائر کو بے دخل کیا۔ اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ ایران کے مہم سے فارغ ہو کر تبریز واپس پہنچتے ہی اسے اطلاع ملی کہ توقتمش نے دربند کے راستے پر حملہ کر دیا ہے۔ تیمور نے دریائے طریق کے کنارے 18 اپریل 1395 کو توقتمش کو ایک اور شکست دی جو شکست فاش ثابت ہوئی۔ اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیرا وردہ کے دارالحکومت سرائی کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران میں تیمور استرحان، ماسکو، کیف اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا اور تباہی پھیلاتا ہوا براستہ قفقاز، گرجستان اور تبریز 798 میں سمرقند واپس آ گیا۔ 1398 میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں دہلی پہنچا۔
دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ مرٹ گیا اور وہاں دریائے جمنا کے بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوار میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قتل عام کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملی۔ احمد جلائر سلطان مصر کے مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور قرا یوسف ترکان کے ورغلانے سے عثمان سلطان یزید یلدم اور ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف محاذ بنا رہا تھا۔ چنانچہ تیمور فوراً سمرقند واپس ہوا۔ 1399 میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کے سرکوبی کے لیے روانہ ہوا جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، ہما، حمص اور بعلب کو فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کو قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے ہی پہلے وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اس دوران میں سلطان بایزید یلدوم اپنے پاس پناہ گزیر احمد جلائر اور قرا یوسف کے تحریک پر ایشیائی کوچنگ میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا لیکن جب اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ سیورس کا دفاع کرنے والے 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کے اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 کو دونوں کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید کو شکست ہوئی اور گرفتار کر لیا گیا لیکن تیمور اس کے ساتھ باعزت و احترام سے پیش آیا۔ اس نے ازمیر تک سارا ایشیائی کوچک اجاڑ ڈالا۔ مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا تو سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت قبول کر لی۔ مصر میں تیمور کے نام کا سکہ چلنے لگا۔ فتوحات کے وسط کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ فتوحات کی کثرت میں وہ شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے جائے۔ چنگیز کی مفتوحہ علاقوں کا طویل مشرق سے مغرب تک بہت زیادہ تھا لیکن شمالاً جنوباً غرض تیمور کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ پھر چنگیز خان کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ اس کے سپہ سالاروں نے فتح کیا تھا جبکہ تیمور دہلی سے ازمیر تک اور ماسکو سے دمشق اور شیراز تک ہر جگہ خود گیا اور جنگ میں خود شرکت کی۔ چنگیز جنگی منصوبہ بندی اچھی کر سکتا تھا جبکہ تیمور میدانی جنگ میں فوجیوں کو لڑائی میں استاد تھا۔ 1393 میں قلات اور ترکیت کے ناقابل تسخیر پہاڑی قلعوں کی تسخیر اس کی اس صلاحیت کا بڑا ثبوت سمجھی جاتی ہے۔ بحیثیت ایک سپہ سالار تیمور کی حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس نے اس خداداد صلاحیت سے جو کام لیا ہے وہ اسلامی روح کے خلاف تھا۔ اس کے ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت اور ناموری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اس لحاظ سے وہ خالد بن ولید، محمود غزنوی، ارطغرل اور صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا، مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسلمان ہونے کے باوجود خونریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا۔ دہلی، اصفہان اور بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ خوارزم، بغداد اور سرائی کے ساتھ اس نے یہی کیا۔ صرف مسجد، مدرسے اور خانقاہیں غارت گری سے محفوظ رہتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح وہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ تیمور نے اپنے فتوحات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور کوئی تعمیری کام نہیں کیا۔ مفتوحہ ممالک کا بڑا حصہ ایسا تھا جسے اس نے اپنی سلطنت کا انتظامی حصہ نہیں بنایا۔ ان مملکوں کو وہ مقامی حکمرانوں کو سپرد کر دیتا تھا، ان سے صرف اطاعت کا وعدہ لے کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایشیائی کوچنگ شام، روس اور ہندوستان کے وسیع مفتوحہ علاقوں جو بڑی خونریزی کے بعد حاصل ہوئے تھے تیمور سلطنت کا حصہ نہ بن سکے۔ اگر وہ ان ملکوں کو اپنی سلطنت کے انتظامیہ حصہ بنا لیتا تو دنیا کے ایک عظیم الشان سلطنت وجود میں آتی۔ اس معاملے میں چنگیز اور منگول تیمور سے بہتر تھے کہ وہ جس علاقے کو فتح کرتے تھے اس سے براہ راست اپنے زیر انتظام بھی لے آتے تھے۔ اس نے قفقاز کے علاقے میں لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش بھی کی جو اسلام کی روح اور تعلیم کے خلاف ہے۔ تیمور نے تو قتمش، بایزید یلدوم اور سلطان مصر کو شکست دے کر عالم اسلام کی 2 بڑی طاقتوں کو ختم تو کر دیا لیکن اس کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا اسے پور نہ کر سکا۔ اگر بایزید کی طاقت ختم نہ ہوتی تو بلقان کے علاقہ 150 سال پہلے مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہوتا۔ سرائی کی مملکت کی تباہی بھی اسلامی دنیا کے لیے اچھی ثابت نہ ہوئی۔
سرائے کی طاقتور مملکت کو ختم ہونے سے ماسکو کی نئی طاقت ابھرنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا۔ تیمور نے روس میں توقتمش کے خلاف اور ایشیائی کوچنگ اور مصر میں سلطنت عثمانیہ اور مملکوں کے خلاف جو لشکر کشی کی، اگرچہ ہم اس کا الزام تیمور پر نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے صلح و صفائی سے مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن اس لشکر کے نتیجے میں دنیا اور اسلام کو جو نقصان پہنچا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تاریخ میں تیمور کا دور ایک بدنما دھبا ہے۔ اس دور میں دنیا کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ تیمور کو مناسب اسلامی تربیت نہیں ملی تھی اور اس کی نشوونما ترک چنگیزی کی حدود میں اور نیم وحشی منگولوں کے ماحول میں ہوئی۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاری شروع کر دی، چونکہ چین بھی ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ تیمور کفران چین کے خلاف جہاد کر کے اس خونریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب صرف مسلمان ہوئے تھے۔ سردیاں عروج پر تھے اور تیمور بوڑھا تھا۔ منجمد سیر دریا کو پار کر کے جب وہ اوترار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسی جگہ 18 فروری 1405 کو اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی لاش سمرقند لا کر دفنا دی گئی۔ لڑائی میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور وہ دائیں پاؤں بھی لنگڑا ہو گیا تھا، اس لیے مخالف مورخین اس کو حقارت سے تیمور لنگ لکھتے تھے۔ یہیں تک تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔